السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرا نام نازش ہے اور میں آپ کی بھیجی ہوئی ریئر ہارر اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں اور سچے ہارر واقعات لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی کوئی واقعہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، آپ وائس میسج کے ذریعے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کا حصار آپ ضرور باندھ لیں، کیونکہ جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بڑے انٹرسٹ سے اپنا ذکر سنتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ اسلام آباد کی ایک سڑک ایسی بھی ہے جہاں رات کے بعد جانے والے واپس تو آتے ہیں مگر ویسے نہیں جیسے وہ گئے تھے۔ اسلام آباد ایک پرسکون خوبصورت شہر، دن کے وقت سب کچھ نارمل لگتا ہے مگر رات ہوتے ہی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں خاموشی بھی عجیب لگتی ہے۔ یہ واقعہ ایک لڑکے حمزہ کے ساتھ پیش آیا جو رات گئے اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی سرسراہٹ ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ حمزہ نے اپنی گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی تھی کیونکہ اسے لگا جیسے سڑک کے کنارے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، ایک لڑکی سفید کپڑوں میں، بال کھلے ہوئے، سر جھکا ہوا۔ حمزہ نے سوچا شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ اس نے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کیا اور کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ کو کہیں چھوڑ دوں؟ کوئی جواب نہیں ملا، صرف خاموشی۔ پھر آہستہ آہستہ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور حمزہ کا دل ایک دم سے رک گیا۔ اس کا چہرہ بالکل خالی تھا، نہ آنکھیں نہ ہونٹ، صرف ایک سفید ہموار چہرہ۔ حمزہ نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلنے لگا، لیکن ریئر ویو مرر میں اس نے جو دیکھا وہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ لڑکی گاڑی کے پیچھے نہیں تھی بلکہ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے کان کے قریب جھک کر اس نے سرگوشی کی، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ حمزہ نے چیخ ماری، گاڑی بے قابو ہو گئی اور سیدھی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اگلی صبح لوگوں نے یہ ایکسیڈنٹ دیکھا، گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور حمزہ جو تھا وہ بے ہوش تھا۔ مگر گاڑی کے اندر ایک اور بات جس نے سب کو ہلا دیا، پچھلی سیٹ پر مٹی کے ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کوئی وہاں بیٹھا ہو، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں آج بھی رات کے وقت اسی سڑک پر وہی لڑکی کھڑی نظر آتی ہے کسی اگلے شکار کے انتظار میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔